بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے گزشتہ درس میں سورۃ اعراف کا اختتام ہوا ہے۔ آج یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورۃ انفال کی پہلی آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ انفال یہ مدنی سورت ہے۔ آپ حضرات نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کہ بعض صورتوں کے ساتھ مکیہ اور بعض صورتوں کے ساتھ مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ مکی ان صورتوں کو کہتے ہیں اور ان آیات کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں، اور جو آیات اور جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی، ان آیات اور ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ سورۃ انفال یہ مدنیہ ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل مال غنیمت کو کہہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا بالکل جائز نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال غنیمت کس کو کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے مسلمانوں کی کفار کے ساتھ لڑائی ہو جائے، لڑائی کے بدلہ میں جو مال انسان کو حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو جو مال حاصل ہو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانہ کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کفار کے ساتھ لڑتے، جہاد کرتے، کفار کا مال جو بھی ہاتھ میں آتا اس سارے کے سارے مال کو اٹھا کر پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، تو آسمان سے بجلی آتی اس مال کو جلا دیا کرتی تھی۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ ان کا جہاد قبول ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گویا کہ اس مال کو نحوست سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس کو اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دیا جاتا۔ گھر میں رکھنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، اپنے پاس اس کو رکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ مال کو آسمان پہ پہنچا دیا جاتا، پہاڑ پہ پہنچا دیا جاتا۔ آسمان سے کوئی بجلی وغیرہ آتی تو اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ اگر وہ جہاد اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتا تو پھر وہ مال آسمان سے بجلی نہیں آتی اور اس کو نہیں جلایا کرتی تھی۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں 5 خصوصیات کا ذکر ہے، وگرنہ ہمارے نبی کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان 5 خصوصیات سے صرف 5 خصوصیات مراد نہیں ہیں، اور بھی آپ کی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو عطا فرمائی۔ بہرحال ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ ان 5 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ سب سے پہلے جو معرکہ ہوا وہ غزوہ بدر ہے۔ اس صورت انفال کے اندر زیادہ طور پہ غزوہ بدر کے حالات ذکر کیے جائیں گے، ان کے مسائل ذکر کیے جائیں گے، ان کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ بہرحال جو غزوہ بدر ہے یہ بہت بڑی ایک مسلمانوں کی کامیابی تھی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی کہ انشاءاللہ العزیز تفصیل غزوہ بدر کی کل کے درس میں کریں گے۔ سورۃ انفال مدنی سورت ہے، اور اس کی جو پہلی آیات مبارکہ ہیں یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ پہلی آیت
مبارکہ جو ہے یسألونک عن الانفال، اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبادہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ آیت مبارکہ تو ہمارے لیے نازل ہوئی، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا۔ وہ کیسے؟ واقعہ احادیث طیبہ میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر صحابہ اکرام کو فتح دی اور کفار کو بہت بری شکست ہوئی، تو فرمایا کہ تین جماعتیں ہو گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی۔ ایک جماعت تو وہ تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی تو وہ ایک جماعت صحابہ اکرام کی مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا، یعنی اکٹھا کرنا شروع کیا، کیونکہ میدان خالی تھا، کفار اپنا مال وغیرہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ اب صحابہ اکرام میں سے ایک جماعت نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ایک جماعت ایسی تھی جو کفار کے پیچھے گئی تاکہ واپس نہ آ جائیں۔ یہ دوسری جماعت تھی صحابہ اکرام کی، دور تک گئی تاکہ وہ واپس پلٹ کے نہ آ جائیں، اگر پلٹ کے آئیں گے تو پھر دوبارہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کفار کے دشمنوں کے پیچھے گئی، تعاقب میں گئی، اور ایک جماعت جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میدان بدر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے کر جائے، عمرے پر میں جب گیا 2017 میں تو وہاں پہ میدان بدر میں بھی گیا، اور وہاں ایک مسجد ہے جہاں پہ چھپرا ڈالا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے تھے۔ آج کل انہوں نے وہاں پہ مسجد تعمیر کی ہوئی ہے جس کو مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام کی تین جماعتیں ہوئیں، ایک جماعت مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئی، اور ایک جماعت کفار کے دشمنوں کے پیچھے گئی، اور ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے کہ کہیں کوئی دشمن نکل کے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ بہرحال یہ تین جماعتیں صحابہ اکرام کی جب تقسیم ہوئی تو پھر جب مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اختلاف پیدا ہو گیا، جو ان کی شان کے لائق نہیں تھا، اور اللہ رب العزت کا مقصد ان کی اصلاح تھی کہ ایسی جماعت پیدا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو لوگوں تک دین پہنچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ دوستو ایک بات یاد یہاں پہ رکھنا کہ آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں ملیں گے، بہت کم، مگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ اکرام ہیں ان پر طعن و تشنیع، ان کو برا بھلا کہنا، اس قسم کے لوگ آج کل دنیا کے اندر بھرے ہوئے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض جو ہے آپ نے جو صحابہ تک پہنچایا اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال صحابہ اکرام کی تین جماعتوں میں کیا ہوا بھائی؟ اختلاف۔ ایک جماعت کہنے لگی کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے جمع کیا ہے، اور دوسری جماعت کہنے لگی کہ ہم اگر دشمن کا تعاقب نہ کرتے، اس کا پیچھا نہ کرتے تو واپس آ جاتا اور یہ مال ہمارے ہاتھ نہ آتا، تو مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ تیسری جماعت کہنے لگی کہ جہاد کے اندر اصل حفاظت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور امیر کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا اہم امر ہوتا ہے جہاد کے معاملہ کے اندر، لہٰذا مال غنیمت جو ہے یہ ہمارا حق ہے۔ جب صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ مال غنیمت سارا کے سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول فرما دیں گے اسی پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم فرمایا۔ ہمارے نبی نے سارا مال غنیمت لے کر صحابہ اکرام جو جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے سب کے اندر برابر تقسیم فرما دیا، کسی صحابی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور آپ کے ہر حکم پر کیا ہے بھائی مر مٹنے والے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ کو اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انفال کا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں معنی اور ترجمہ ذکر کر دیا۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے انفال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں گے وہی فیصلہ کیا ہے بھائی معتبر ہوگا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے سارا کے سارا مال غنیمت۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم ڈرو اللہ سے اور آپس میں تعلقات کو درست کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان
ایمان لانے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑا کے اندر ایسے اصول بیان فرما دیے جن اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے آپس میں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جاتا ہے، نہ فوجوں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پولیس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کیمرے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ CID کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر سب سے مین وجہ اختلافات، لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نکل گیا۔ جب انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، نہ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ ہوگا، نہ کسی کی عزت کو اچھالا جائے گا، نہ کسی کے مال کو حرام طریقے سے دبایا جائے گا، سارے کے سارے حالات درست ہو سکتے ہیں صرف ایک وجہ سے۔ وہ وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کے اندر اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو گیا، وجہ کیا تھی؟ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کے جو جسم ان کی اطاعت کے ساتھ کیا تھے بھائی؟ مزین تھے۔ جو حضور نے فرما دیا، اپنی خواہشات چھوڑ دی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا۔ حالات درست کرنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے بھائی؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ اسی چیز کا ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں تعلقات کو درست کر لو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو بھائی؟ ایمان لانے والے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے اور اس پر انعام کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا سوائے اس کے نہیں، ایمان والے الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ان کے دل کیا ہے بھائی؟ ڈر جاتے۔ پہلی صفت کیا ہے ایمان والوں کی ذکر کی گئی؟ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دلوں سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک تو ڈر انسان کو سانپ کا بھی ہوتا ہے، سانپ آ جائے تو سب کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کوئی چور آ جائے تو سب کھڑے ہو جائیں گے، وہ ہے خوف۔ اور ایک وجلت، وجلت کا معنی یہ ہوتا ہے کسی بڑے کے سامنے جب آدمی جائے، ادب کے ساتھ، دل کی محبت کے ساتھ جو ہیبت اس کی دل پر پیدا ہو جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وجلت کہا جاتا ہے۔ فرمایا جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ کی عظمت کے سامنے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کے سامنے ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ ڈر جاتے ہیں۔ دوستو یہ صفت ہم میں بہت زیادہ کم ہے۔ کیا زمانہ تھا جب اذان ملتی تھی تو لوگ اللہ کے نام کی بڑائی کو سن کر اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ کیا زمانہ تھا جب جمعے کا دن ہوا کرتا، 10 بجے سے ہی جمعے کی تیاریاں شروع ہو جایا کرتی تھی۔ کیا زمانہ تھا جب قرآن مجید کی تلاوت کی آواز لوگ سنتے تو اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی، اللہ کے کلام کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اس بات کی کمی ہے، ہمیں اس بات کو دور کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، آواز بند کر دیتے ہیں۔ صورتحال تو یہ ہے کہ گفتگو بھی بند کر دینی چاہیے جب اللہ کا نام سامنے آئے، اور صورتحال تو ادب تو یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو، واش روم میں انسان نہ جائے کہ وہاں پہ بیٹھ کر اللہ کے نام کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، یہ آداب کے خلاف ہے ساری باتیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سخت حاجت نہ ہو تو ادب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا نام لیا جا رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، کوشش آدمی یہ کرے کہ ہر اس کام اور اس جگہ جانے سے جہاں پہ بے ادبی کی شبہات پیدا ہو جائیں انسان کے دل کے اندر۔ تو مومن کون ہے بھائی؟ قرآن مجید کہتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ ڈر۔ کس طرح ڈرتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات جس نے پوری کائنات کو بنایا، جب اس کا نام سامنے آئے تو آدمی اللہ کی عظمت اس کے سامنے آ جائے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرے آقا ہیں، انسان کا دل لرز جائے، انسان کے دل کے اندر محبت کے ساتھ عظمت پیدا ہو جائے، اسے وجلت کہتے ہیں۔ فرمایا ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے سامنے کیا کی جاتی ہے بھائی؟ آیات، اللہ کے قرآن کی آیات، یہ جو تلاوت کی جا رہی ہے، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ
زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ ایمان زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایمان کو یہ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ کر دو تھوڑا کر دو، زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سن لیا، اللہ کے احکام کو سن لیا اور ہم کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی۔ انسان کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہے زیادہ ہونے کا، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بڑھ جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی تیسری صفت کیا ہے؟ اپنے رب پر بھروسہ۔ بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھروسے کا مطلب نہ دکان بناؤ، نہ زمیندارہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، آدمی الگ میں بیٹھ جائے کہ ہمیں رزق مل جائے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق تلاش کرنے کے اندر درمیانی کوشش کرو۔ ارشاد فرمایا رزق تلاش کرنے کے اندر درمیانی کوشش اور درمیانے اسباب کو مہیا کرو اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور نتیجہ اللہ کی طرف ہو کہ یا اللہ میرا کام تھا دکان کھول دینا، گاہک بھیجنا تیرا کام ہے، اسے کہتے ہیں توکل۔ اپنی طرف سے گاہکوں کا ذہن بنانا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، کسی طریقے سے پھنسانے کی کوشش کرنا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی زمیندارہ کرتا ہے، دانہ ڈال کے آ جائے، یا اللہ تیرے بھروسے پہ ڈال کے آ گیا ہوں، نتیجہ تو نے دینا ہے، اصل اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جتنی اسباب کی کوشش کرو نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ توکل کہا جاتا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے، دوائی لینے کے لیے چلے جائیں، یقین ڈاکٹر پہ نہ ہو، یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ ہی نے اس دوائی کے اندر تاثیر رکھنی ہے اور اسی نے شفا دینی ہے۔ دوائی لینا میرا کام ہے، شفا دینا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ مومنین کی صفات ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ توکل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر اس نے اونٹنے کو کھلا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تو کہنے لگا، اللہ کے نبی نے پوچھا اونٹنی کہاں؟ فرمایا اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اونٹنی کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر کہ اللہ یہاں تک میرا کام تھا، آگے تو نے حفاظت کرنی ہے، اسے کہتے ہیں بھائی کیا ہے؟ توکل۔ معراج والی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے باہر جو حضرت جبریل نے آپ کی سواری کو باندھا، کھلا نہیں چھوڑا۔ یہ بھی دلیل علماء نے اس بات پر دی ہے کہ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ توکل کی بات ہے کہ باندھ دینا ہمارا کام ہے، آگے حفاظت کس کی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی ساری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، بس اسباب ہم نے کیا کرنے ہیں بھائی؟ اختیار کرنے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ توکل کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایمان والے کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب پر کیا کرتے ہیں بھائی؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اچھے طریقے سے نماز کو قائم پڑھنا، فرائض سنتیں واجبات کی رعایت رکھتے ہوئے انسان نماز پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں قائم کرنا۔ ایمان والے نماز کو قائم کرتے ہیں، جلدی جلدی نہیں ادا کرتے۔ حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی نماز میں چوری کا کیا مطلب؟ فرمایا بھائی آتا ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور جلدی جلدی مورخ کی طرح ٹھونگے لگا کے چلا جاتا ہے، نہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، یہ سب سے برا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ ہمیں نماز صحیح تسلی سے، صحیح طریقے سے ارکان کی فرائض کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہمیں دیا ہے وہ کس نے دیا ہے بھائی؟ اللہ نے۔ جب اللہ ہی نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں بھی کیا کرنا ہے بھائی؟ خرچ کرنا ہے۔ یہ ایمان والوں کی ایک علامت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ ان میں یہ صفات پائی گئی، یہ پکے اور سچے کیا ہیں بھائی؟ مومن۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ ساری صفات مکمل طور پہ پائی جاتی تھی۔ معلوم ہوا صحابہ اکرام قرآن مجید کی روح سے کیا ہوئے بھی؟ پکے اور سچے مومن ہوئے۔ ہم کب ہوں گے؟ جب ہمارے اندر یہ صفات پائی جائیں گی تو ہم سچے مومن بنیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی صفت نہیں پائی جاتی تو پھر ہمیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آگے سے انعام کیا ہے بھائی؟ فرمایا لہم درجات عند ربہم، یہ جو صفات اپنا لیتا ہے فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، سب
سے اعلیٰ درجہ کیا ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ جب بھی تم جنت کی دعا مانگو تو جنت نہیں جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ارشاد فرمایا پہلا انعام کیا ہے بھائی، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے بھائی درجات ہیں، ومغفرۃ اور مغفرت بھی ہے، مغفرت اور مغفرت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی ان صفات اپنانے کی وجہ سے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے، اور بہترین رزق اللہ رب العزت اسے بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو ہمیں یہ صفات جو ہیں اپنانی چاہیے، اور جب صفات یہ انسان کے اندر آ جاتی ہیں پھر انسان کو نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ العزیز غزوہ بدر کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد